ہائے ہائے۔ اور ہمارے ہاں گجرات میں مشہور صوفی بزرگ جناب بابا گور الدین جندڑوی اویسی کا یہ بڑا خوبصورت قول ہے، بڑا خوبصورت قول ہے کہ مقام تشکیر یہ ہے کہ ہماری زبان ہر وقت صحابہ کرام اور آل رسول کے بارے رطب اللسان رہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، دنیا میں جو مقام مل رہا ہے، جو عزتیں مل رہی ہیں، تو آپ نے ہر وقت رطب اللسان رہنا ہے۔ یہی مقام تشکیر ہے، یہی مقام شکر ہے۔ اور یہ جو ان کی حیات، ان کی زندگیوں میں خوبی ہی خوبی ہے، خوبی ہے۔ بس گننا آپ کا کام ہے، چنتے چلے جاؤ، چنتے چلے جائیں، گننا نہیں، چننا آپ کا کام ہے۔ آپ جو بھی اٹھا کے لائیں گے آپ کو نایاب موتی ملیں گے، آپ کی زندگی بدلے گی۔ آپ اگر اپنی اولاد کے لیے چاہیں، جیسے یہ ابھی آپ نسبت پوری دیکھیں نا کہ آپ کن کی صاحبزادی ہیں، آپ کن کی بہو ہیں، آپ کن کی اہلیہ ہیں اور آپ کن کی والدہ ہیں، یہ پورا خاندان اس طرح کس طرح پورے جہان میں آتا ہے۔ اور سلسلۃ النور، سلسلۃ النور، نور ہی نور ہے۔ اس میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک نے منبع خوبیوں کا منبع بنایا ہے، منبع علم و عرفاں بنایا ہے، برکت کا مقام بنایا ہے۔ آپ جو بھی فیض ان سے لینا چاہیں، جس مرضی حوالہ سے ہو، آپ چن لیجئے، اور پھر جب وہ فیض آپ کو مل جائے، آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں، اللہ پاک آپ پر کرم فرما دے، تو اس وقت آپ کا فرض یہ ہے، اگر آپ کو کلام کی توفیق ہو، اگر آپ کو لکھنے کی توفیق ہو، اگر آپ کو اولاد کی تربیت کی توفیق ہو، تو مقام تشکیر یہ ہے۔ ہمارے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ حکمت عملی سے خالی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائے، وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے تھے، اپنی طرف نہیں بلاتے تھے۔ وہ سعید گوہر دین رحمۃ اللہ علیہ والا جملہ کہ درویش یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں مولا بسیرا کرے، بابا بسیرا نہ کرے۔ ایک دوسرا حکمت عملی، خواجہ گور الدین صاحب جندر شریف والے، وہ فرماتے تھے کہ ہر بیٹا جو ہے اس کے لیے اس کا باپ جو ہے وہ جنید وقت ہے، اور ہر ماں جو ہے وہ رابعہ بصریہ۔ واہ سبحان اللہ۔ جو اس کو رابعہ بصریہ سے ملے گا، ماں کی خدمت کرنے سے وہ مل جائے گا، اور جو جنید بغدادی سے فیض مل سکتا ہے وہ باپ کی خدمت سے ملے گا۔ بہت خوبصورت۔ آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم نے کہا میں تے اپنے حضرتاں کو جاننا ہوں کا کال۔ صاحب آپ نے جس طرح ابھی کچھ لمحے پہلے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ یہ تصرف ہے، ہاں، اور یہ تصرف صرف یہاں تک نہیں پہنچا، بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس سے اپنے آنے والوں کو فیض دیتے رہے ہیں۔ میں جو دو بڑے نام ہمیشہ سنتا آیا اور لیتا ہوں، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ لازری تلقین فرماتے تھے، اور خواجہ خواجگاں خواجہ گوہر الدین جندڑی اویسی کے بارے میں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ آپ باقاعدہ طور پہ محرم میں بالخصوص اخص الخاص ان سارے ناموں کے ساتھ محافل کا انعقاد کرتے تھے۔ اچھا، اور یعنی ڈیلی ایک شہید، جی ڈیلی، اور یہ تعارف اس لیے پیش کرتے تھے تاکہ ماؤں کو اپنے رول ماڈل مل سکیں کہ اپنی اولاد کو کس کے پیچھے چلانا ہے۔ میرے لیے اور ہمارے لیے رول ماڈل کیسے ہے؟ وہ جیسے اقبال کی بڑی خوبصورت دعا ہے نا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے۔ یہ سارے پروانے جو کرب و بلا میں دو جہان کی عزت اپنے دامن خیر میں سمیٹ رہے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رباعیات پیش کر رہا تھا، ابھی دیکھیے حضرت عبداللہ بن علی نے جو جملے بولے، آپ ایک ایک جملے کو تول کے دیکھیے، میرا اور آپ کا پورے کا پورا زندگی کا سارا سرمایہ ایک ایک جملے پہ قربان ہو جائے۔ آپ نے بڑے جذبے سے آگے بڑھ کے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، آنا ابنو ذی النجد والافضال، کان کھول کے سن لو، میں اس مانگ کا شہزادہ ہوں جس مانگ کو دو جہاں کے والی نے عزتوں عظمتوں رفتوں والا بنایا۔ واہ واہ واہ۔ اور آگے تعارف کیا دیا، کہا ذاکا علی الخیر ذو الفعال، اور وہ کوئی عام نہیں ہے، میں کس کا شہزادہ ہوں؟ میں اس کا شہزادہ ہوں جس کو دنیا والے آسمان والے علی کہہ کے جانتے ہیں، اور اس کے سارے کارنامے ان کے سامنے ہیں۔ پھر مولا کائنات کا تعارف کیسے پیش کیا؟ اپنے والد کا تعارف پیش کر کے کہتے ہیں سیف رسول اللہ ہے، آپ کے مزاج کے عین مطابق ہوگا، کہا سیف رسول اللہ ذو النکال، کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے۔ اور کن کے لیے تلوار ہیں؟ فی کل قوم ذاکر الاحوال، ان لوگوں کے لیے یہ تلوار ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آتے ہیں۔ وہ کوئی بھی میدان ہو، سب سے پہلے انہیں علی المرتضیٰ کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، اور جو علی المرتضیٰ کے ساتھ ٹکراتا ہے وہ پارا پارا ہو جاتا ہے، اس کو گردن جھکانی پڑتی ہے، اسے رسول اکرم کے قدموں میں گرنا پڑتا ہے، اور رسول اکرم کے دین کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ان جذبوں کے ساتھ یہ مارکہ کربلا اپنے عروج پہ تھا، کیونکہ قرآن 2 دن ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تیسرے دن ہم فرماتے ہیں او
بلے شاہ صاحب کا قول ہم پہ سیدھا آتا ہے. راتی جاگے تے شیخ صداویں راتی جاگن کتے تے تھی اتے. آپ نے فرمایا راتی جاگے تو سمجھا باؤں میں بلی بن گیا. ولایت وظائف سے نہیں آتی, ولایت شب زندہ داری سے بھی نہیں آتی, ولایت خود کو مٹا دینے سے آتی ہے, کرم سے آتی ہے. پھر بھی لاکھوں برس بندے چلتے رہتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, خاک ہو جاتے ہیں. میاں صاحب نے فرمایا نا, عشق تیرے دا ازلی قطرہ تہ میں دے ہاتھ نہ آئی, اکنا لب دے عمر گزاری اکنا دے بچرائی. ایک وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں تو خدا سے وصل, خدا کے واصل ہوتے ہیں, ایک ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ملتا. اب نہ انہیں کوئی پوچھ سکتا ہے. سرکار گوردی نے فرمایا تھا, کسی بندے نے کہا جی ایک بندے کو عطا ہو جاتا ہے, ایک کو کچھ عطا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا دو بندے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, ایک کے لیے کھل جاتا ہے, ایک کے لیے نہیں کھلتا. جس کے لیے نہیں کھلا اس کا بھی قصور تو کوئی نہیں نا. اس کا حال میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دیتا ہوں. اس کا حال نہیں سمجھ آئی آپ کو, گل نہیں سمجھ آئی. سرکار گوردین کے صاحبزادے تھے, پوتے تھے, کون تھے وہ, مدینے شریف چلے گئے, مکہ شریف. تو وہ شیطان کو کنکریاں مارنے لگے. تو انہوں نے کہا بھائی رک جاؤ بیٹھا ہے. انہوں مریدوں نے پوچھا سرکار کیوں؟ فرمایا شیطان میرے نہ گلاں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بڑی بات ہے, بڑی معرفت کی باتیں ہونی. شیطان حضور سے ہم کلام ہے. اچھا تھوڑی دیر گزری پھر مار دیں, انہوں نے ٹھہر جاؤ گلاں ہو رہی ہیں, گلاں ذرا کرن دیو. کیا بات ہے. جب تیسری مرتبہ واپس پلٹے تو مریدوں کو تھا ہم پوچھیں سرکار, انہوں نے کہا مار لو. انہوں نے کہا پوچھیں سرکار سے, سرکار یہ کیا مسئلہ ہے, یہ آپ نے کیا کیا؟ بڑا انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا گالے میں شیطان نو پوچھا اینے وٹے مار دین, سجنا تین درد نہیں ہوندا؟ اس نے کہا سجنا دے پھول ہی لگ دین کے. شیطان میں ہم جو حاضر ہوتے ہیں شیطان ہی بند ہوندا ہے. سی آپ کرتوت ہی ساڈے شیطان بھی آدا ہے تے میں آ کے نہیں جڑے کردے پے. شیطان بند ہوتا ہے, ہم جو اس کی تباہ کر کے اس کے مرید اور خلیفہ بن چکے, ہم آزاد ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بیچارہ انجے اتنے قید ہوندا سی, پیچھے آزاد انہیں نہیں, وہ مور لا گیا ہوندا منڈی آؤ. اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سے جن شیطان جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وشیاطین الانس, اور انسانوں میں سے جو شیطان ہے, وَيَعْبُدُوا بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ, وہ محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے. قرآن ابتدا میں تمہیں سمجھایا نہیں الحمدللہ رب العالمین, سمجھ نہیں آئی. سارا دن اسی سورہ فاتحہ پڑھنے قرآن مجید. یہ سورہ فاتحہ نماز میں کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟ پر اللہ کی قسم اپنے کلیجوں میں دیکھو, دلوں میں دیکھو, کیا الحمدللہ رب العالمین اتری ہے؟ نماز پڑھی, اگر 4 رکعتیں پڑھی, 4 مرتبہ سورہ فاتحہ, 4 مرتبہ کہا الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہان کا پالنے والا. اللہ رب العزت نے یہ بھی نہیں کہا صرف تیرا پالنے والا, فرمایا تجھے سمجھ آ جائے کہ میں کائنات ساری کو پالنے والا ہوں, میرے لیے تو کیا ہے. پھر بھی باہر نکلتا ہے, حرام کماتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. اس بندے کو الحمدللہ رب العالمین نے اثر نہیں کیا. اور جس بندے کو یہ آیت سمجھ آ گئی, اللہ کی قسم اس کے سارے بوجھ ہلکے ہو گئے. اسے پتہ چل گیا مجھے کیا فکر ہے, الحمدللہ رب العالمین. مجھے کیا غم ہے, الحمدللہ رب العالمین. مجھے کیا پریشانی ہے, الحمدللہ رب العالمین. امام جعفر صادق فرماتے ہیں آقا جی ہر رات 360 مرتبہ پڑھا کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اس لیے کہ وجود کے اندر 360 رگیں ہیں, ایک رگ بھی ان میں سے خراب ہو جائے, یا بندہ سو نہیں سکتا یا جاگ نہیں سکتا. آقا جی سوتے وقت ان ساری رگوں کی اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان کر کے, شکر کر کے پھر سویا کرتے تھے. ہوئے ہوئے بڑے دھیان سے کبھی نماز پڑھو نا اللہ کی قسم, تو پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھو. ایسا دیباچہ قرآن کا جس میں اللہ نے تعارف کروایا کہ یہ کہہ کے نا
کہ جان کو پالنے فرمایا ڈرن دی نہیں لوڑ پالن والے کئی باری ڈاڈے بھی ہوندے نے اے ابے اما ڈاڈے ہوندے نے جلاد ہوندے پورے کیوں ماسٹر جی رینج ہونا راضی نہیں ہوندے فرمایا میرے بندے کام نہ کرنا او میں تیرے لیے الرحمن الرحیم ہائے ہائے میں تیرے لیے رحمان ہوں رحیم ہوں میں ایسا نہیں ہوں میرا تعارف دیکھ یہ اللہ رب العزت اپنا آپ سمجھا رہا ہے جس کی طرف سے ہماری زندگیاں دور ہیں سمجھے کوئی اللہ کا نام لے ہم سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کون ہے اسی طریقے سے کوئی حضور کا نام لے کوئی بندہ سمجھتا ہے یہ کون ہے نہ اللہ اکبر اصل میں اللہ کا نام لینا حقیقت میں حضور کا نام لینا ہے اور حضور کا نام لینا حقیقت میں اللہ کا نام لینا ہے سرکار گور دین چلے گئے آج کے لیے تو آپ نے فرمایا تھا یہ واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا تو آپ نے کعبے میں فرمایا پڑھو بھائی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بندہ بفر گیا مفتی عبدالفضل صاحب تھے تھوڑے سے ناراض ہو گئے لیکن بولے نہیں پیرو مرشد تھے جب مدینہ شریف پہنچے فرمایا یہاں پہ کیا کریں فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک انہوں نے بعد میں فرمایا حضور اتنا دور حج کرنے کے لیے آئے حج بڑا مشکل ہوتا ہے اتنا خرچہ آتا ہے اور 1 2 3 مہینے ہم جہاز پہ بحری جہاز پہ سفر کر کے آئے کوئی پرانا وقت تھا کوئی آج کا نہیں تھا فرمایا حج تو سارا خراب ہوا فرمایا حج تو کرنے آیا ہے ہم تو منانے آئے ہیں یار کو وہاں پہ اللہم صلی علی محمد پڑھے اس کا یار یہ مدینے والا ہے اس کے گھر میں اس کے یار کی بات کریں وہ راضی ہوتا ہے اس کے گھر میں اس کے یار کی بات کریں یہ راضی ہوتا ہے حقیقت میں اللہ اللہ کہنا محمد محمد کہنا ہے محمد محمد کہنا اللہ اللہ کہنا ہے بس سمجھ کو نہیں اور اگر اس سے آگے چلو جنہیں سمجھ آ گئی پھر میں ان گال نہیں کہندا وہ پھر اللہ حضرت فرمانے اسی کے جلوے اسی سے ملنے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے